دیکھو، اسلام کے اندر چند ایسے امور ہے جنہیں مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ مثلا اس میں ایک اسم اعظم ہے، اب کسی کو نہیں پتا کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جب دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ یہ گھڑی مخفی رکھی گئی ہے، نہیں بتائی گئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح شب قدر، اس کی تعین بھی اٹھا لی گئی ہے۔ متعین ہونا اس کا کب ہے؟ اس کو یعنی شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے ان چیزوں کو مخفی رکھنے میں؟ مثلا اسم اعظم لے لیں، اسم اعظم کو مخفی اسی لیے رکھا گیا کہ جب کسی کو پتا ہوگا یہ اسم اعظم ہے تو اسی نام کو لے کے وہ رٹے گا، دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی جو باقی جو میٹھے میٹھے نام ہیں ان کا وہ ذکر نہیں کرے گا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے باقی بھی ناموں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، ان صفات کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ ہو۔ اس لیے اسم اعظم کو مخفی رکھا گیا۔ اور جمعے کے دن والی جو گھڑی ہے، اس گھڑی کو بھی اس لیے مخفی رکھا گیا۔ اس میں بھی یہ حکمت بتاتے ہیں علماء کرام، اگر وہ گھڑی معلوم ہوگی نا یہ گھڑی ہے، بس اس وقت وہ دعا مانگے، کیونکہ جمعے کا دن وہ برکت والا دن ہے، افضل دن ہے، تاکہ یہ پورے دن فکر مند رہے، پورے کا پورا دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، پورا کا پورا دن یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس لیے اس گھڑی کو، وہ جو گھڑی ہے وہ مخفی رکھ دی گئی۔ اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی رکھنے میں یہ حکمت بتاتے ہیں، اگر کسی کو یہ بات معلوم ہوگی نا کہ فلاں رات میں شب قدر ہے تو وہ صرف اسی رات میں عبادت کرے گا، باقی راتوں میں عبادت نہیں کرے گا۔ تو شب قدر کو مخفی رکھنے میں ایک حکمت یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کی ساری راتوں میں تاکہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اگر ساری راتوں میں نہیں تو خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کرے، اور آخری عشرے میں بھی خاص طور پر یہ جو طاق راتیں بتاتے ہیں ان طاق راتوں میں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اگر ایک رات میں مخفی کر کے بتاتے کہ فلاں رات ہے تو وہ صرف اسی رات پہ اکتفا کرتا، باقی رمضان کے مہینے میں وہ عبادت نہ کرتا، باقی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ رات مخفی رکھی گئی تاکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، تاکہ وہ اس مغفرت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں اسپیشلی اس کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ساری رات عبادت کریں، اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہو، عشاء کی نماز اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد اللہ اگر توفیق دیتے ہیں 4 5 6 جتنی رکعتیں ہو سکے وہ نفل کی ادا کرے، اور اس کے بعد بے شک سوئے یا سحری پہ اٹھ کر تہجد کی نیت سے کوئی 4 6 رکعتیں وہ پڑھ لے، اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت شب قدر والی جو رات ہے وہ اسے نصیب کریں گے، شب قدر والی رات اسے مل جائے گی۔ تو یہ رمضان کے ہر رات میں کم سے کم اتنی عبادت تو ہم کریں، تاکہ یہ فضیلت والی وہ رات جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور پھر اس کو مخفی رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، زیادہ سے زیادہ آخرت کمانے کی طرف متوجہ ہوں، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفع اٹھانے والے بن جائیں۔ اس لیے یہ جو شب قدر ہے اس کی تعین مخفی رکھی گئی۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کے آخری جو رات ہے طاق رات ہے، یعنی 21 23 25 27 29 یہ آخری جو طاق رات ہے اس میں اس کو تلاش کرو۔ اس لیے
مصنون اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، تاکہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کے یکسو کے ساتھ عبادت کریں، تاکہ یہ رات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔